نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنی اولاد کی اچھے انداز میں پرورش کرنے والوں، اپنی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کے اصحاب اور آپ کی آل کی محبت سکھاؤ، ان کو قرآن کی تعلیم دو، جس طرح خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ جامع صغیر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی علیہ السلام کی محبت اور آل رسول کی محبت اور قرآن کی محبت۔ ان کو یہ بتاؤ ہمارے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک باپ کیسے تھے، ایسے باپ کی جن کی مثال کوئی دنیا میں موجود نہیں، وہ ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے کیسے، ایسے قائد کہ جن کی کوئی نظیر نہیں ملتی، وہ ایک حاکم ہونے کی حیثیت سے کیسے تھے، ایسے کہ جن کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پہلوؤں سے انہیں روشناس کرائیں، جن میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھری ہوئی نظر آتی ہے، اور تاریخ کے صفحات بلکہ انسانیت کی مکمل تاریخ فخر کرتی رہے گی۔ انہیں سکھائیں کہ ایک خلیفہ کامل ہونے کی حیثیت میں آپ کیسے انسان تھے، وہ خلیفہ کامل جن کی خاطر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیدا کر کے اپنا خلیفہ بنایا۔ افسوس، بدقسمتی سے آج ہماری اولادیں ایسی ہیں جو مغرب کے چمکتے دھمکتے اور پرکشش جالوں میں پھنس چکی ہیں، اور ان جالوں نے ان کو اپنی زیبائشوں اور آرائشوں سے مبہوت کر رکھا ہے۔ ان کا سبب صرف اور صرف یہ ہے، ہم نے اپنی اولادوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ نہیں جلایا، ان کے دلوں میں نبی پاک علیہ السلام کی ہے سیرت، ہیبت اور جلال کو راسخ نہیں کیا۔ دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہونے کی وجہ اور دل میں سیرت طیبہ کی شان و عظمت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نظروں میں سیرت طیبہ کے اعلیٰ نمونے اور زندگی کے بنیادی اصول کوئی وقت نہیں رکھتے، حالانکہ یہ نمونے اور بنیادی اصول ایسے ہیں تاریخ نے کبھی بھی ان جیسے جوش کن اور پیارے اصولوں کے بارے میں سنا ہی نہیں، سن بھی کیسے سکتی ہے، کوئی ان جیسا ہوا ہی نہیں، بلکہ وہ تو انمول جوہر ہیں جن کے جمال، جن کے کمال اور جن کے جلال کے لحاظ سے کوئی ان کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکا۔ اے آج کے نوجوان، ذرا یہ غور کر، کل کا غالب آج مغلوب کیوں نظر آتا ہے، کل کا فاتح آج مفتو کیوں نظر آتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا اسلام کے نام سے کفار لرز جاتے تھے، میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، تیری قلت دشمنان اسلام پہ باری ہوا کرتی تھی۔ جب تو غور سے دیکھے گا اس کا سبب تجھے یہی نظر آئے گا، جب تک مسلمانوں کے دلوں میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہی اور وہ جان رحمت کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے رہے، تو اس وقت تک کامیابی ان کے قدم چومتی رہی۔ جب سے تو نے غیروں کے طریقے کو طرز طریق بنایا، جب سے تو مغربی تہذیب کا دل دادا بنا، تب سے ذلت اور رسوائی تیرا مقدر بن گئی۔ سیرت طیبہ میں وہ پیارے پیارے نمونے اور اصول ہیں جن کو اگر غیروں نے بھی اپنایا ہے تو وہ بھی نامراد نہیں رہے۔ اگر تو اپنائے گا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ فتح اور نصرت اور کامیابی کا علم تیرے ہاتھ میں نہ آئے۔ ہمارا نوجوان اس خزانے کا شدت سے محتاج ہے، جس خزانے کو ہم نے اپنے ہاتھوں دفن کیا ہے، اور اس دولت کی ہم نے قدر نہیں کی۔ ایک مقولہ ہے، آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دن بدن گستاخان رسول بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنی اولادوں کو حضور اسلام کی ذات سے، آپ کی سیرت سے متعارف نہیں کروائیں گے تو کیسے ان کے دل میں عشق رسول پیدا ہوگا۔ ہم پر لازم ہے ہم اپنی اولادوں کو سرکار کی محبت سکھائیں، نبی پاک علیہ السلام کی آل کی محبت سکھائیں، اور آپ کے ہدایت یافتہ آسمان نبوت کے درخشندہ ستارے، اندھیرے میں روشنی کے منارے، اللہ پاک کے پیارے، اللہ اور رسول کے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کا درس دیں، اور ان پر واضح کر دیں کہ آپ کی محبت آپ کے اتباع ہی سے نصیب ہوا کرتی ہے اور روح گردانی سے چھن جاتی ہے۔ اگر محض زبان سے محبت کا دعویٰ ہو اور شعور پر بھی محبت کی کیفیت ہو تو بھی اس وقت یہ دعویٰ اور یہ کیفیت حقیقت کی پورا اترے گی
جب عمل سے نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کا نور جھلک رکھا ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محبوبہ میرے بندوں سے فرما دے اگر تم میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اگر تم میری اطاعت کرو گے، میری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو گے، میرے اسوہ حسنہ کو اپناؤ گے، اللہ تمہیں دو انعام دے گا۔ پہلا انعام تمہیں یہ دے گا یحببکم اللہ، اللہ پاک بھی تم سے محبت کرے گا، اور دوسرا انعام تمہیں یہ دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ مالک تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے لیکن آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں۔